السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ماؤں اور بہنوں، عقائد و مسائل چینل آپ کے سامنے سب سے پہلے توحید کے مسئلے کو ذکر کرے گا۔ توحید کیا ہے؟ نمبر وار انشاءاللہ کل سے بیان کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال کچھ مختصر سی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہ بات ہر مسلمان بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، 7 آسمان، 7 زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ اور عرش تا فرش، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان، جنات، فرشتے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ رہے گا۔ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں مٹ جائیں گی۔ قیامت کے دن پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارا جہان ختم ہو جائے گا۔ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا عرصہ ایسا رہے گا جس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی، اور کوئی بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اول آخر اللہ ہے۔ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، اور سارے نبیوں، سارے رسولوں نے سب سے پہلی جو بات لوگوں سے کی ہے وہ توحید کی بات کی ہے۔ اللہ ایک ہے۔ انشاءاللہ یہ سب باتیں دلائل کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ قرآن پاک نے صاف اور واضح بہت ساری آیتوں میں توحید کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے نبی جی، آپ لوگوں سے بیان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ انسانوں کو تو ضرورت پڑتی ہے، بیمار ہو گیا ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، تیماردار کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر پڑوس کو دوسرے پڑوس سے ضرورت پڑتی ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ انسانوں کو انسان کے علاوہ دیگر چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ تو منزہ ہے ان چیزوں سے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز پیدا کی جاتی ہے اور ایک پیدا کرنے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ایک ہے، قادر مطلق ہے، وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے، یعنی جو چاہے گا وہ کر دے گا۔ 6 دنوں میں 7 آسمان 7 زمین بنائے۔ اس بات کو دل میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ توحید کا جو اقرار نہیں کرتا
اور اللہ کو جو ایک نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ وہ توحید سے ہٹے گا تو گویا شرک کرتا ہے، اور شرک جو کرے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر شرک لے کر دنیا سے جاتا ہے تو دوزخ کی آگ میں جلے گا، دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس وقت خاص طور پر ہم مسلمانوں سے کہیں گے اور عام عموماً سارے انسانوں سے کہیں گے کہ دیکھیے، اس دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دی ہے کہ جیسے انگلی کو سمندر میں ڈالیے اور سمندر میں ڈال کر انگلی نکالیے تو ظاہر ہے کہ اس انگلی میں پانی کا ایک قطرہ رہے گا، تو فرمایا کہ جس طرح سمندر کے مقابلے میں اس انگلی میں لگ کر ایک قطرہ پانی آیا ہے، اس کی جو حیثیت ہے سمندر کے پانی کے مقابلے میں، وہی حیثیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں توحید کو اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی عقیدہ کو مضبوط اور صحیح کرنا، شرک سے بچنا، شرک خفی سے بچنا، شرک جلی سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، یہ ضروری ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید سب سے پہلے اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد رسالت اور عقائد کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب ضروری ہیں، انشاءاللہ بالترتیب بیان کی جائیں گی۔ تو توحید کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے چند دنوں میں۔ تو توحید سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ فکر ہو، میرا یہ پیغام ہے ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے کہ اس کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم اس پر عامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم سے تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، تسلیم کریں۔ اور ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی سے ہم مدد طلب کریں، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا، ہر کام میں اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی خوشیاں دیتا ہے، بیماری آتی ہیں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اس سے محبت کرنا، اللہ ہی سے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے دن رات گزارنا، 24 گھنٹے اللہ ہی کے لیے فکر مند رہنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی بڑائی کرنا، اس کی تعریفات کرنا، اس کے لیے ہر کام کرنا، ہر بول بولنا، ہر کام میں اللہ راضی ہے نہیں ہے، ہر بات میں اللہ راضی ہے نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس سے ڈرنا، گناہ سے بچنا، گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی طلب کرنا، اللہ کا ایک بندہ ہو کر رہنا، یہ سمجھنا کہ ہم ایک بندے ہیں، معمولی سے، کمزور سے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تو یہ ساری باتیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے توحید کی بات ہو اور توحید کا چرچا ہو، توحید ہمارے دل میں ہو، توحید ہمارے رگ میں ہو، ایک اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ لہذا توحید کے اقرار دل سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، عمل سے بھی ظاہر ہو، اور توحید کے منافی چیزیں جو شرک ہیں، کفر ہیں، نفاق ہیں، اس طرح کی چیزیں اس سے اجتناب ہو۔ بس اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد کل انشاءاللہ توحید کا عقیدہ نمبر 1 کے نام سے ویڈیو جاری کی جائے گی۔ آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات
اس ویڈیو کو سن کر اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔